دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے پورے ہاسپٹل میں کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے ادویات کے یا آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ والا ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے کرا کے آؤ، تو آپ نے نہ باہر سے ٹیسٹ کرانا ہے نہ آپ نے کسی دوائی کے پیسے دینے، کیونکہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب 100 بلین روپے کی فری دوائی آپ کو مہیا کر رہی ہے. اور اسی طرح آرگن ٹرانسپلانٹ، جن کو آرگنز کے لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہو، تو ہم اس کے لیے بھی، اور کیونکہ یہ ایک بہت کاسٹلی، بہت مہنگی سرجری ہے، تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اور جب میں چیف منسٹر بنی میرے بھائیوں اور بہنوں، تو مجھے میری حیرت کی، بلکہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سن کے کہ 15,000 بچوں کی لسٹ تھی کارڈیک پیشنٹس کی، دل کے امراض میں جو بچے مبتلا تھے، ایک دن سے لے کر ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال 12 سال تک تھی، جو کہ کرٹیکلی ال تھے اور کارڈیک سرجری کا یا انٹرونشن کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کے پاس ایک سال لمبی ویٹنگ لسٹ پہ ان کے نام تھے، جن میں سے میرے آنے سے پہلے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی ہو گئے کیونکہ ان کو بر وقت وہ علاج نہیں ملا. تو آپ جانتے ہو اس 15,000 میں سے ود ان منتھس اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 بچے شفا یاب آپریشن کے بعد ہو چکے ہیں چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ کے تھرو. اور وہ صرف پنجاب کے بچے نہیں ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہیں، وہ بلوچستان کے بچے بھی ہیں، وہ سندھ کے بچے بھی ہیں، اور وہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے بچے بھی ہیں. ان کے ماں باپ ان کو یہاں لے کے آتے ہیں اس امید پہ، اس آس پہ کہ ان کے بچے کا بہترین علاج ہو جائے گا. اور اسی طرح ایئر ایمبولنس میں امیر سفر نہیں کرتے، سینکڑوں جانیں بچائی جا چکی ہیں جہاں پر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، جہاں پہ کوئی چھت سے گر گیا، کوئی فیٹل انجری ہو گئی، کوئی سیریس انجری ہو گئی، تو اگر اس شہر میں اس کا علاج فی الوقت نہیں ہے تو ہم اس کو ایئر ایمبولنس میں بہترین ہسپتال تک پہنچاتے ہیں ود ان 60 منٹس تاکہ انسانوں کی جان بچ جائے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹروک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہو کہ جب اسٹروک ہوتا ہے تو ود ان دا فرسٹ فیو آورز ایک انجیکشن ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے تک کی ہے. اگر وہ انجیکشن آپ کو لگ جائے تو آپ کے ریکوری کے چانسز بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں، یہ انجیکشن اسٹروک کے مریضوں کو فری آف کاسٹ لگے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح تقریباً 2400-2500 ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس تھے، 300 کے قریب رورل ہیلتھ سینٹرز تھے. ان کو ود ان اے ایئرز ٹائم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینکس میں تبدیل کر دیا گیا. اور وہاں اگر آپ فٹ فال دیکھیں، اگر پہلے وہاں پر 100 مریض روز کا آتا تھا تو اب 500 مریض آ رہے ہیں. اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سرجیکل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں، ڈلیوریز ہو رہی ہیں، سی سیکشنز ہو رہے ہیں. اور اتنا ماشاءاللہ انہوں نے ان بیسک ہیلتھ یونٹس جو اب منی ہاسپٹلز بن چکے ہیں، انہوں نے اتنا امپروو کیا ہے کہ جو وسینٹی کے لوگ ہیں ان کو اب مین ہاسپٹل میں نہیں آنا پڑتا، ان کا علاج ان کے گلی میں، ان کے محلے میں، ان کے گاؤں میں ہو جاتا ہے. اور اب ہم ٹیلی میڈیسن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹیلی میڈیسن میں آپ کی فون اسکرین کے اوپر ڈاکٹر موجود ہوگا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے ڈاکٹر کو کال کر سکتے ہیں. یہ نظام ہم بہت جلد لے کے آ رہے ہیں، یہ پورا نیٹ ورک ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ہسپتالوں میں بھی جہاں اگر کسی بیماری کی اسپیشلٹی نہیں ہے، اسپیشلائزڈ علاج نہیں ہے، تو وہاں پر بھی ہم دنیا بھر سے کنسلٹنٹس کو، ڈاکٹرز کو لنک کریں گے جو ڈاکٹرز کو گائیڈ کریں گے، پیشنٹس کو گائیڈ کریں گے ٹیلی میڈیسن کے تھرو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز کی ڈیپ کلیننگ کرانا، یہ سب بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں، ڈی سی صاحب بھی جانتے ہیں اور نادیہ اور خواجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ لٹرلی ہر رات کو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی ڈیپ کلیننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہم لٹرلی اسکرب کر رہے ہوتے ہیں، دھو رہے ہوتے ہیں، ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام تحصیلوں کے ہسپتالوں کو، تمام ڈسٹرکٹس کے ہاسپٹلس کو. لٹرلی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک شیشے صاف ہو رہے ہیں،
کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں, ریمپس صاف ہو رہے ہیں, ان کے بیڈ, ان کی مشینری دھوئی جا رہی ہے, ان کا جو سالوں کا گند تھا وہ نکالا جا رہا ہے. اور اس سب کو ڈیپ کلیننگ کو میں خود سپروائز کرتی ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی علاج کے لیے آئے تو وہ مزید بیمار ہو کے جائے, انفیکشن کیچ کر کے جائے ہاسپٹل سے. تو اسی طرح لاہور میں پاکستان کا پہلا پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. مارچ سے کنسٹرکشن کا آغاز ہو رہا ہے, جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپیشلائزڈ ڈیزیزز کا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, اور ان تمام بیماریوں کا علاج ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں جن بیماریوں کا علاج نہیں تھا. اس میں بلڈ ڈیزیزز کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, ہڈیوں کے پیچیدہ امراض کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ کسی کو برن ہو جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, تو دنیا کے بہترین ٹیکنیکس کے ساتھ دنیا کا بہترین ٹریٹمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو برنز کا ہاسپٹل ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اور اسی طرح جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں, جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, ان کا ہسپتال بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی کا ہسپتال بننے جا رہا ہے. دنیا میں کارڈیولوجی کے, دل کے امراض کے جو طریقہ کار ہے علاج کا, وہ بدل چکا ہے. ایم آر آئی کتنے اس کی ہوگی, کس طرح کی ایم آر آئی کی جو لیٹسٹ مشینز آ گئی ہیں, جو لیٹسٹ اس وقت اکوپمنٹ آ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو کینسر کے علاج کا چائنا سے میں مشین لے کے آئی تھی, جو کسی سرجری کے بغیر 60 منٹ کے اندر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے. وہ سرٹن ٹائپس آف ٹیومرز ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں, پیشنٹ ایز اے کینسر پیشنٹ اندر واک کرتا ہے یونٹ کے, جب باہر آتا ہے تو کینسر فری ہوتا ہے ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی انٹرونشن سے جو ہے وہ پیشنٹس, تقریباً 50 کے قریب پیشنٹس ہیں جن کا علاج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ 50 کے 50 اس وقت کینسر فری. اور آپ جانتے ہو کہ ایک پروب جو ہے جس سے وہ علاج ہوتا ہے, کم سے کم ایک پروب استعمال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہوتے ہیں. ایک پروب 16 لاکھ روپے کا آتا ہے, لیکن 1 روپیہ ہم نے کبھی کسی پیشنٹ سے نہیں لیا. 5-6 ارب میں نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے پاس رکھوا دیا ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس لیے کینسر کے علاج سے محروم نہ رہ جائے کہ پیسے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ بن گیا ہے جو نہ صرف گورننس میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, ٹیکنالوجی میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, بلکہ پنجاب وہ ماں بن گئی ہے اپنے عوام کے لیے جو لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ جو ابھی 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں گئی تھی ان کے پاس اسٹیڈیم کے اندر, وہ ان کا ایک پورا ہم نے سیریمنی کی تھی. وہ تمام 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو یونیفارم دیا ہے, ان کو کٹس دی ہیں, گھر پہ بلڈ پریشر چیک کریں گے, گھر پہ شوگر چیک کریں گے, ایون گھر پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہوگی, چھوٹی موٹی دوائی کا بیماری کا علاج بھی ہوگا. لیکن وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہے گی اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم اس کا علاج کریں. پورے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنے گا انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ 6 months. میرے پاس پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل آئے گا کہ اس گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی دل کا مریض تو نہیں ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی ڈائبٹیز کا مریض تو نہیں ہے, کوئی بچہ ہے تو نہیں ہے ایسا جس کو علاج کی ضرورت ہو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بہن بھائیوں. واقعی خواجہ عمران نذیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ خاص طور پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب بیماری جب آتی ہے وہ جیب نہیں دیکھتی, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس گھر میں آ رہی ہے. لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, تو حکومت کو آپ کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے, نہ کہ لوگ کھڑے ہو کے یہ. خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی, ایک بازار میں ایک شہری تھا, مجھے شہر کا نام نہیں آتا, پرابیبلی پشاور, اس کا بچہ پیدا ہوا, اس کو ہارٹ پرابلم تھی. تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو, اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو. میرا دل نیوز ہر پل آپ کے ساتھ.